اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں. ماہ مبارک رمضان 1441 ہجری اور لاک ڈاؤن جاری ہے اور آگے بھی جاری رہنے کی امید ہے. کسی طرح سے جو یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے آگے بھی جاری رہے گا، اور جب یہ جاری رہے گا تو ہمارا سلسلہ گفتگو بھی آپ حضرات سے جاری و ساری رہے گا. سلسلہ گفتگو ہمارا سورہ مبارکہ بقرہ کے اختتامی جو آیات ہیں، آخری آیات، ان کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، معروضات پیش کیے جا رہے ہیں. کل ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں حضرت طالوت کا بارے میں عرض کیا تھا، کس طرح سے بنی اسرائیل نے قانون شکنی کی حضرت موسیٰ کے بعد، اور فلسطینیوں سے ان کا جنگ کا ہونا اور تابوت سکینہ کا چھننا. پھر انہوں نے سب نے آ کر نبی سے کہا، نبی نے بحکم خدا طالوت کو معین کیا اور ان کی قیادت کے اندر وہ لشکر جالوت سے لڑا. حضرت داؤد علیہ السلام نبی نے جالوت کو قتل کیا، پھر ان کو فتح و کامیابی نصیب ہوئی. اس کے بعد قرآن مجید کے اندر آپ آ جائے تو دوسرا پارہ قریب یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے. اور سورہ مبارکہ بقرہ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر، 2.5 پاروں پر مشتمل سورہ ہے. 286 آیات ہے اور 242 تک ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا. اس کے بعد آیت الکرسی آتی ہے. آیت الکرسی کی فضیلتیں اور اس کی عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں، ان کے فوائد، وہ سب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بس ایک اتنا آپ سے گزارش ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کیا کیجیے. بلکہ یہ کہا گیا کہ ہر نماز کے بعد انگلیوں کو آنکھوں پہ رکھ کر، اپنی جو انگلیاں ہیں انہیں آنکھوں پہ رکھ کے اس کے بعد آیت الکرسی کی جو تلاوت کرے گا تو کبھی آنکھوں کی جو مرض ہے اس میں مبتلا نہیں ہوگا، بلکہ نگاہیں بھی کمزور نہیں ہوگی، اور اگر کمزور ہے تو اور زیادہ کمزور نہیں ہوگی. اگر کسی کی آنکھیں کی روشنی اگر کمزور ہے تو وہ اور زیادہ کمزور نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ویکنیس تو بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنکھوں کی نگاہیں اور نظریں جو ہے وہ ٹھیک رہے تو ہر واجب نماز کے بعد، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر واجب نماز کے بعد انگلیوں کا آنکھوں پر رکھ کے آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کیا کیجیے. اس کے بعد پھر میں چاہتا ہوں کہ آخر کی کچھ آیات کے بارے میں 1-2 واقعات ہیں جو بڑے اہم واقعات ہیں، ان کے بارے میں ذرا سا آپ حضرات کی توجہ دلا دی جائے. اور واقعات جو ہے وہ معاد کے سلسلے میں ہیں کہ حشر و نشر کے بارے میں، پروردگار عالم کا دوبارہ سے انسان کو زندہ کیا جانا. تو کس طرح سے انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور کیسے زندہ کیا جائے گا، اس پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بار انسان جب مر جائے گا اور اس کو نہ ہڈیوں کا پتہ رہے گا، نہ کسی جسم کا، نہ کھال کا، کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا، اس کے باوجود جو ہے وہ کس طرح سے انسان زندہ ہو سکتا ہے دوبارہ. تو اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے. اسی کے بارے میں پروردگار عالم نے کچھ 1 یا 2 بلکہ بہت تفصیل کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے، اور اسی کے بارے میں عرض کرنا خدمت میں مقصود ہے. جیسا کہ ایک واقعے کی طرف اشارہ پروردگار عالم نے کیا، اور واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک نبی ہے، وہ نبی تھے جو ایک وادی کے طرف سے گزرے. اسی کی طرف اگر آپ دیکھیں سورہ مبارکہ بقرہ، اگر آپ قرآن ہے تو قرآن کھول کے دیں گے، 258 آیت نمبر 258 سے اللہ نے اس کا ذکر کرنا شروع کیا ہے. اور کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہاں سے وہ بستی سے گزرے. اور اس کے بعد آیت نمبر، بلکہ پورا رکوع آپ دیکھ ڈالیے گا، آیت نمبر 260 تک پروردگار عالم نے اس کا ذکر کیا، کیونکہ نبی تھے جن کا نام میں اختلاف ہے
مفسرین میں لیکن ان کا نام بتایا تھا، ایک عزیر نام تھا ان نبی کا، اور وہ نبی ایک وادی اور ایک قریہ اور ایک گاؤں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ پوری وادی جو ہے وہ ویران پڑی ہوئی ہے اور بالکل اجاڑ ہے، سب کچھ اجڑ چکا ہے۔ وہ بستی کون سی تھی اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، زیادہ تر مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ بیت المقدس کی وہ بستی تھی، اور بخت نصر جو بادشاہ تھا اس نے وہاں پہ تباہی مچائی تھی اور سب کچھ کو سب ہلاک ہو گئے، سب مر گئے، اور جتنی بلڈنگیں اور عمارتیں جو مکانات تھے وہ سب زمین بوس ہو گئے۔ تو حضرت عزیر کا جب ادھر سے گزر ہوا تو حضرت عزیر نے پروردگار سے کہا کہ معبود اتنی ویرانہ سب کچھ اجڑا ہوا، انہیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو بحکم خدا اللہ کے حکم سے ان پہ موت طاری ہوئی، اور موت طاری ہونے کے بعد روایت مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ وہ 100 سال تک سوتے رہے، یعنی کہ وہ مردہ رہے، جب موت طاری ہو گئی تو وہ مردہ رہے۔ 100 سال کے بعد دوبارہ انہیں حیات بخشی گئی، اور جب 100 سال کے بعد دوبارہ وہ اٹھے تو پھر پروردگار عالم نے ان سے جو سوال کیا تھا وہ سوال قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ پروردگار نے ان سے پوچھا تھا قال کم لبستا، قال لبست یوما او بعض یوم، اللہ نے ان سے پوچھا کہ کتنے دن تک تم جو سوتے رہے، کتنی دیر تک تم سوتے رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم، یعنی میں پورا دن سویا یا اس سے بھی کم سویا۔ آواز ہے قال کم، قال بل لبست مئات عام، کہ تم نہ ایک دن اس سے کم بلکہ 100 سال تک، مئات عام، عام کے معنی سال، مئات کے معنی 100 سال تک تم جو ہے وہ سوتے رہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو اور اپنے پینے کی طرف، جو ان کے پاس کھانے پینے کے سامان تھے، اور ان کی جو سواری تھی وہ خچر تھا ایک جو ان کی سواری تھی، کہا اس کی طرف دیکھو تو کھانا ان کا بالکل خراب نہیں ہوا تھا، لیکن جو ان کا خچر تھا اس کی بالکل ہڈیاں سب بوسیدہ ہو چکی تھی، مرجع ہڈیاں ان کی جو ہے وہ بکھر چکا تھا۔ پھر دوبارہ پروردگار عالم نے ان کے خچر کو ان کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو اس طرح سے ہم جو ہے وہ ایک اللہ نے ایگزامپل اور ایک مثال قائم کی قرآن مجید کے اندر کہ دوبارہ کیسے انسان کو زندہ کیا جائے گا، چونکہ قیامت ہمارے اصول دین میں ہے۔ اگر آپ دیکھیں اصول دین میں تو توحید، عدل، نبوت، امامت، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ قیامت، کہ ہمارے عقائد کے اندر ہے، ہمارے جو اصول خمسہ ہے اس کے اندر قیامت شامل ہے، دوبارہ زندہ کیا جانا۔ ایک نبی کا واقعہ یہ ہے حضرت عزیر کا واقعہ، بستی سے گزرے 100 سال تک ان پہ موت طاری ہوئی، اللہ نے پوچھا کتنے دن، انہوں نے کہا ایک دن اس سے کم، کہا کہ نہیں 100 سال تک اپنے کھانے کی طرف دیکھو خراب نہیں ہوا، اور اپنے ان کی طرف دیکھا، ہمارے گدھا تھا ان کا خچر تھا، اس کی طرف دیکھا کہ اس کی ہڈیاں وغیرہ سب بکھر چکی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کیا گیا، کہا دیکھو اس طرح جیسے تمہیں ہم نے زندہ کیا ہے، اور یہ تمہارا جو ہے روایت نہیں بحکم خدا جتنے بھی جانور ہیں جو مردار کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کی نظر سے اور ان کے خوراک سے اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا، اور کہا کہ دیکھو اس طرح سے ہم زندہ کرتے ہیں۔ اور پھر وہ واقعہ کہ وہ اپنے گھر گئے، گھر جانے کے بعد جب دیکھا تو انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 100 سال کے بعد ایک انسان جو دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے۔ جس اپنے بیٹے کو انہوں نے شکم مادر میں چھوڑ کر گئے تھے، وہ جو اپنے حمل میں تھا، اس کی عمر جو ہے اس وقت 100 سال کی ہو چکی تھی، اور ایک کنیز ان کی تھی، ان کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ 20 سال کی تھی، اب وہ 120 سال کی ایک نابینا عورت تھی، ضعیفہ تھی۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت عزیر نبی نے اپنی اس کنیز کو جو سے وہ 20 سال کی چھوڑ کے گئے تھے، اب وہ 120 سال کی ہو چکی تھی، اس کو بینائی آئی، اس کی آنکھیں دوبارہ آئی، انہوں نے دیکھ کے ان کو پہچانا، اور اپنے بیٹے عزیز جن کا نام تھا انہوں نے اپنے تل، بازو کو پر تل تھا وہ تل دکھایا، اور تب ان کو پہچانا گیا کہ ہاں یہ دوبارہ جو ہے آئے ہیں۔ اور یہی وہ جو سوال واٹس ایپ فیس بک پہ گھومتا رہتا ہے کہ وہ کون سے باپ اور بیٹے ہیں کہ جن میں سے ایک کی عمر 100 سال تھی اور ایک کی عمر جو ہے 50 سال تھی، اس طرح کا سوال آتا ہے۔ وہ یہی دونوں ہیں کہ وہ جب شکم مادر میں انہیں چھوڑ کر گئے تھے، 100 سال کی ان کی ولادت ہوئی، 100 سال کے بعد جب لوٹ کر آئے تو ان کی عمر 50 سال ہی تھی، چونکہ وہ 50 سال کے تھے، اور ان بیٹے کی عمر 100 سال ہو چکی تھی۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے جو آپ نے سنا، لیکن قرآن مجید نے اس واقعے کی عکاسی کی ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى،
کہ جب اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم نے آیت نمبر 259 سورہ مبارکہ بقرہ کہ جب ابراہیم نے اپنے پروردگار رب سے کہا مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قال اولم تؤمن، کہا ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہا نہیں پروردگار ایمان تو رکھتا ہوں لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں، تسلی دل کے لیے، اپنے دل کی تسلی کے لیے. قال فخذ اربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل الله كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. تو اس کے بعد اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا 4 پرندے لو، انہیں اپنے سے مانوس کرو، مانوس کرنے کے بعد ان کو ذبح کرو اور ان کے گوشت کو جو ہے وہ قیمہ کر لو، 4 پہاڑی پر رکھو اور ان کو آواز دو تو وہ تمہاری طرف لوٹ کے آئے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اور کس واقعے کی عکاسی کی قرآن مجید نے؟ وہ واقعہ یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل خدا کا ایک دریا سے گزر ہوا. جب دریا سے گزر ہوا تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ایک مردار ہے جس کا آدھا جسم دریا کے اندر ہے اور آدھا جسم دریا کے باہر ہے. جو جسم دریا کے اندر ہے اسے جو ہے وہ دریائی جانور کھا رہے ہیں اور جو خشکی میں ہے وہ خشکی کے جانوروں سے کھا رہے ہیں. بلکہ انہوں نے دیکھا کہ جانوروں میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے اس مردار کو کھانے کی. تو حضرت ابراہیم نے جب دیکھا تو پوچھا پروردگار سے معبود کیسے زندہ کرے گا اسے کہ جس کا آدھا جسم کا حصہ جو ہے وہ دریائی جانوروں کی خوراک بن رہا ہے اور آدھا جسم کا حصہ خشکی کے جانوروں کی خوراک بن رہا ہے، تو اسے کیسے زندہ کرے گا؟ آواز قدرت آئی کہ ابراہیم کیا تم ایمان نہیں، اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ یہ حضرت ابراہیم سے نہیں پوچھا جا رہا تھا. یہ اصل میں چونکہ وہ تو خلیل خدا ہے، اللہ کے نبی ہیں، انہیں امامت جیسا عہدہ اللہ نے عطا کیا ہے. تو دراصل ہمارے لیے سوال تھا کہ ایسے دیکھنے کے بعد ایسا نہیں کہ ہم لوگ اپنے ایمان سے ڈگمگا جائیں اور ہمارے ایمان متزلزل ہو جائے کہ کیسے. اس لیے کہ آپ وہ زمانہ تھا، آج کے زمانے میں آپ دیکھیں تو حادثات جب ہوتے ہیں ایسا اگر فضائی حادثہ کوئی ہو جائے، پلین کریش کر جائے تو ان کے تو نہ ہڈیاں ملتی ہیں نہ ان کے جسم کے ٹکڑے ملتے ہیں. اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ یہ حادثہ. لیکن تاریخ گواہ ہے نا، ہسٹری میں آپ نے دیکھا کہ کتنے پلین کا حادثے ہیں. ہمارے یہاں پہ بھی دلی میں بھی ایک بہت سال پہلے ایک حادثہ ہو چکا ہے کہ پلین آپس میں ٹکرا گئے تھے. وہ جب ٹکرائے تو 350 سے زیادہ لوگ دونوں پلین کے سمیت مارے گئے تھے اور ان کا ملبہ ہی ملبہ صرف نظر آیا تھا. وہ فہرست سے پتہ چلا کہ تو کون کون کے اندر سوار تھے. تو اس طرح کے بہت سے حادثات آپ کو ہسٹری ملیں گے کہ جب حادثے ہوئے، فضائی حادثے ہو جاتے، ہوا میں جو حادثے ہوتے ہیں جہاز کے ذریعے یا دریائی حادثے، تو پتہ بھی نہیں چلتا مردوں کا، ان کی لاشیں تک نہیں ملتی، پتہ ہڈیاں تک نہیں معلوم ہوتی کہاں میں. کیسے زندہ کرے گا؟ اب سوال ہے کیسے زندہ کرے گا؟ تو ایسے ایمان جو ہے وہ ڈاماڈول نہ ہو، متزلزل نہ ہو جائے. تو حضرت ابراہیم سے پوچھا جا رہا تھا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رہے؟ تو انہوں نے کہا پروردگار ایمان تو رکھتا ہوں، لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں، میرے دل کو سکون ہو جائے، اطمینان ہو جائے، اس لیے معلوم کر رہا ہوں. تو پھر پروردگار نے حکم دیا کہ 4 پرندے لیجیے آپ. وہ لینے کے بعد انہیں سداؤ، اپنے سے مانوس کر لو اور مانوس کرنے کے بعد ان کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد پھر ان کی منقار، ان کی چونچ اپنے ہاتھ میں لو اور ان کو خلط ملط کر دو، قیمہ کر دو. اس کے گوشت ٹکڑے اس میں ملا دو، اس کے حصے اس میں ملا دو. پھر انہیں 4 پہاڑیوں پہ لے جا کے رکھو. پھر جس پرندے کی منقار کو، چونچ کو لے کے تم آواز دو گے تو اس کے ذرات آئیں گے ان پہاڑوں سے آ کے مل جائیں. اور حضرت ابراہیم نے ایسا کیا، یعنی ایگزامپل سیٹ کیا جا رہا تھا، ایک مثال دی جا رہی تھی تاکہ آنے والی تمام تر دنیا میں لوگ جو ہے اس بات کا اطمینان رکھے کہ معاد جو ہے اس کے اوپر عقیدہ لوگ رکھے کہ حشر و نشر کے اوپر کہ پروردگار سب کو دوبارہ زندہ کرے گا. کیسے زندہ کرے گا؟ اس طرح سے زندہ کرے گا. تو حضرت ابراہیم نے ایسا کیا اللہ کے حکم پہ. اب وہ پرندے کون کون سے تھے جنہیں لیا گیا؟ تو اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. 2 پرندوں پہ تو اتفاق ہے کہ وہ 4 پرندے کون کون سے تھے. کہا کہ مور اور مرغ، بطخ اور گدھ. کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ 4 پرندے تھے، مور اور مرغ، کبوتر اور کوا. یہ 4 پرندے تھے، مور، مرغ، کبوتر اور کوا. بعض نے کہا کہ بطخ اور گدھ اس میں تھا. جن مفسرین نے یہ کہا کہ کبوتر اور کوا تھا انہوں نے اس کی وجہ بھی بتائی، اور وہ وجہ میں آپ کو بتاؤں، بڑی دلچسپ وجہ ہے وہ کہ وہ جو پرندے لیے گئے تھے، مور کو لیا گیا، اس کے علاوہ مرغے کو لیا گیا، مرغ کو لیا گیا اور کبوتر کو لیا گیا اور کوے کو لیا گیا.
تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی 4 پرندوں کا انتخاب کیوں کیا گیا تھا؟ انہی 4 جو ہے پرندوں کو سلیکٹ کیوں کیا اللہ کے نبی نے؟ اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان کے اندر جو ہے وہ انسان کی کچھ صفات اور کچھ جو ہے جذبات پائے جاتے ہیں۔ یہ 4 پرندے انسان کی کچھ صفات اور جذبات کے مظہر ہیں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ مور کے اندر جو ہے وہ خودنمائی، زیبائش اور تکبر اور غرور پایا جاتا ہے، یعنی سجاوٹ، بناؤ سنگار اور تکبر اور غرور مور میں پایا جاتا ہے۔ وہ صفات جو انسان میں بھی پائی جاتی ہیں، زیبائش، خودنمائی، اپنے آپ کو جو ہے سجنا سنوارنا اور تکبر اور انسان میں بھی یہ صفات پائی جاتی ہے، اس میں بھی یہ صفات پائی جاتی ہے پرندے میں، لہٰذا اس کو انتخاب کیا گیا، اسے سلیکٹ کیا گیا۔ مرغ کو کیوں چنا گیا؟ مرغ کا سلیکشن کیوں ہوا؟ ان کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ ان کا چناؤ کیوں کیا گیا؟ مرغ کا چناؤ کیوں ہوا؟ کہ اس کی وجہ ہے کہ مرغ کے اندر جو ہے وہ جنسی میلان جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے، جو جنسی جذبات ہیں وہ مرغ کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ جیسے انسان کے اندر جو ہے وہ جنسی میلان جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے، اسی طرح سے مرغ میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو جذبات ہے، جذبات کا مظہر ہے، مرغ اس لیے لیا گیا۔ کبوتر کو اس لیے لیا گیا ہے، کبوتر کو جو ہے اس میں انسانی صفتیں لہو و لعاب، کھیل کود۔ کبوتر جو ہے بڑا کھیل کود کرتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو کبوتر باز حضرات ہیں جو کبوتر پالتے رکھتے ہیں، بہت ہمارے یہاں تو دلی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا چاروں طرف سے شام کے ٹائم آوازیں آتی تھی کبوتر بازوں کی۔ تو آپ بھی دیکھیں کہ پانی کے اندر آپ رکھ دیں بھر کے، اور کبوتر اس میں کس طرح کھیل کرتے ہیں کہ اس میں ایک پانی کے اندر کودیں گے، نہانے کا کھیل، بڑا کھیل کرتے ہیں کبوتر فضا میں بھی۔ تو وہ لہو و لعاب اور کھیل کود کی صفت انسان میں بھی پائی جاتی ہے اور کبوتر میں پائی جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے وہ ٹی وی پہ بھی دکھا رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ لوڈو کھیل رہے ہیں، گیم کھیلے جا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ ٹائم پاس۔ اب اپنے اپنے مزاج کی بات ہے، کوئی لوڈو کھیل کے ٹائم پاس کرتا ہے، کوئی قرآن پڑھ کے جو ہے وہ ٹائم پاس نہیں ہوتا بلکہ عبادت میں مقصد کرتا ہے، کوئی کیرم کھیل کے جو ہے وہ اپنا وقت برباد کرتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ توضیح المسائل پڑھ کے یا نہج البلاغہ پڑھ کے یا قرآن کی تلاوت کر کے یا دینی کی کتابوں کو پڑھ کے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ جب وقت دیا ہے اللہ نے تو اس وقت کا صحیح سدپیوگ ہونا چاہیے، درپیوگ نہیں ہونا چاہیے۔ سمے کا سدپیوگ ہو، سمے کا درپیوگ نہ ہو۔ جب اللہ نے وقت دیا ہے تو وقت اب اپنے اپنے مزاج کی بات ہے کہ جن کے مزاج میں کھیل کود ہے، لہو و لعاب ہے، وہ لوڈو کھیلتے ہیں، کیرم کھیلتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں۔ باقی لوڈو کیرم تو بہرحال جائز ہے، لیکن تاش کھیلنا تو بہرحال حرام میں شرط جائز نہیں ہے، لیکن لوڈو کھیلتے ہیں، کیرم کھیلتے ہیں لوگ۔ مثال جائز کھیل کی مثال لیں ہم، کرکٹ تو کھیل نہیں سکتے ورنہ پولیس والے ڈنڈے ماریں گے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو گھر میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ کیرم کھیل رہے، لائٹیں لگا کے اوپر، رات میں بھی کھیلا جا رہا ہے، صبح شہری تک لوڈو کھیلا جا رہا ہے، مزاج ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تاریخی معلومات کر رہے ہیں، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میسج یہی ہے، پیغام یہی ہے، سندیش یہی ہے کہ جب وقت ہے آپ کے پاس تو وقت کا صحیح استعمال کریں، غلط استعمال، وقت برباد نہ کریں بلکہ اس وقت کا صحیح استعمال کریں، سدپیوگ کریں، درپیوگ اس کا نہ کریں۔ تو وقت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خدمت حضرت ابراہیم کے وہ کبوتر کو اس لیے لے لیا گیا کہ اس میں لہو و لعاب اور کھیل کود کی صفت ہے جو بندے میں پائی جاتی ہے، انسان پائی جاتی ہے۔ کوے کو اس لیے لیا گیا، بڑی عجیب بات مفسر نے کوے کے بارے میں لکھی ہے، مکارم شیرازی، آپ تفسیر نمونہ دیکھ ڈالیے گا، انہوں نے لکھا کہ کوا جو ہے اس میں انسانی صفت پائی جاتی ہے کہ لمبی لمبی آرزوئیں، تمنائیں، کا کوے میں بھی یہ ساری صفت پائی جاتی ہے جو انسان میں پائی جاتی ہے۔ میں نا شیخ چلی بنا ہوا ہے انسان، بڑے بڑے خواب، بس لیٹے لیٹے بھائی یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے پروردگار میں، بیٹھے بیٹھے کروڑوں پتی ہو جائے، کچھ کرنا نہ پڑے۔ لمبی لمبی آرزو ہے نا انسان کی، یہ کوے کے اندر صفت ہے، جس کی مثال مشہور ہو گئی، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ یہ اس کی لمبی لمبی آرزوؤں کی وجہ سے، کہ آرزویں کرنا، لمبے لمبے تمنائیں کرنا، یہ صفت اس میں پائی جاتی ہے جو انسان میں پائی جاتی ہے، کہ آرزویں اور تمنائیں۔ اور بہت سے لوگ تو ایسے بیچارے جو پوری زندگی آرزو ہی میں گزار دیتے ہیں، تمناؤں میں گزر جاتے ہیں، کرنا کچھ نہیں چاہتے، بس جو کر دے اللہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے، ہمیں کچھ نہ کرنا، محنت نہ کریں، بس اللہ ہی ہمیں سب کچھ دے اپنی طرف سے دے دے۔ تو ان 4 پرندوں کو لینے کی وجہ یہ تھی کہ ان میں انسان کے جذبات اور صفات پائے جاتے ہیں، ان کے مظہر ہی یہ 4 پرندے سے ان کو لیا گیا۔
تو اب کوئی تعجب نہ کرے کہ پروردگار دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. ہم دیکھتے ہیں پلین کریش ہو گیا, ہڈیاں بھی نہیں, کیسے زندہ کرے گا؟ ایسے زندہ کرے گا. ہڈی ملے نہ ملے, جو ہے وہ ڈیڈ باڈی ملے نہ ملے, کوئی ہوا میں مر جائے کہیں مر جائے, پروردگار عالم اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ دوبارہ جو زندہ کرے گا. اسی طرح ایگزامپل سیٹ کیے قرآن مجید میں اللہ نے, تاکہ ایمان میں جو ہے وہ تزلزل نہ ہو, تاکہ لغزش نہ ہو اور انسان کے عقیدہ پختہ رہے. یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ قیامت کی اصلاح پروردگار نے کی حضرت عزیر کے ذریعے, حضرت ابراہیم کے ذریعے. وہ حضرت عزیر پہ موت طاری کی زندہ کیا, یا حضرت ابراہیم کو پرندے کے بارے میں حکم دے کے اللہ نے بتایا کہ دیکھو قیامت تک جو لوگ آنے والے ہیں وہ بالکل اپنے ایمان پہ رہے اور ایمان کے متزلزل نہ ہو. اس لیے پروردگار نے یہ مثال قائم کی اور ایگزامپل سیٹ کیا کہ دیکھو اس طرح سے میں مردوں کو زندہ کروں گا اور پھر حشر و نشر ہوگا. یہ میرا عزیزو سورہ مبارکہ بقرہ. آخر میں پھر ہم آیات میں آ جائیں 260 سے لے کے 286 تک, تو پروردگار نے انفاق کے بارے میں بات کی ہے, قرض کے بارے میں بات کی ہے, سود کے بارے میں بات کی ہے, یعنی جو احکامات ہیں شریعت کے اس کے بارے میں اللہ نے اشارہ کرتا ہو پروردگار اس سورہ کا اختتام پروردگار عالم نے کیا ہے. تو ہم بھی سورہ مبارکہ بقرہ کا بڑا اختصار کے ساتھ, ورنہ سورہ بقرہ کے 286 آیات ہیں تو 286 دن میں ہم تفسیر کر سکتے ہیں ایک آیت کی ایک دن لے, تو ہم نے تو 18 ہی دن کے اندر جو ہے وہ سورہ مبارکہ بقرہ کو کیا. کل سے جو ہمارا گفتگو ہوگی 19, 20 اور 21 رمضان, یہ 3 دن کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ آپ حضرات کی خدمت میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری خلافت کا دور ہے 36 ہجری سے لے کر 40 ہجری, تقریباً 3.5-4 سال کا جو مولا کائنات کا ظاہری خلافت کا دور ہے, ان کے کچھ بارے میں آپ کو بتایا جائے جو تاریخی پس منظر ہے کہ کن حالات کے اندر مولا کائنات کے پاس ظاہری خلافت آئی. مولا نے ظاہری خلافت کو قبول کیا تو کیوں قبول کیا, کن شرائط کے ساتھ قبول کیا, کیا کیا مولا کائنات نے بیانات دیے جو خطبے مولا کائنات نے دیے وہ, اور کوشش کریں گے کہ مولا کائنات کا ان 3 دنوں میں وصیت نامہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ مولا کائنات نے کیا کیا وصیتیں کی. کیونکہ مولا کائنات نے وصیت کی ہے 20 رمضان کو, 20 رمضان کی رات میں. تو 20 رمضان کی یعنی پرسوں کی جو تقریر ہوگی اس میں ہم بعین ہی اسی 40 ہجری کی طرح 1441 ہجری میں بھی آپ کی خدمت میں وصیت نامہ مولا کا, کل کی تقریر میں خالی بیک گراؤنڈ بیان کریں گے مولا کی خلافت کا کہ کس طرح سے مولا کائنات نے کی خلافت آئی, اور جو اہم نکات رہ جائیں گے وہ 21 تاریخ کو 20 تاریخ کو وصیت نامہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا مولا کائنات کا. اور آپ اپنی محبتوں سے میں ایسی نوازتے رہے. اب 2 مسئلے ان کے بارے میں بیان کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو میں نے عرض کیا تھا روزے کے بارے میں کہ حالانکہ میں مسئلے نہیں بیان کر رہا, اس کے لیے مختلف آپ فیس بک پہ بھی یا یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے علماء کرام, جو بزرگ علماء کرام ہیں وہ ان کے بیانات مسلسل جاری و ساری ہے کام کے سلسلے میں, آپ ان طرف رجوع کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ میں نے بیان کیا تھا تو اسے ایکسپلین کرنا میری اپنی ذمہ داری ہے, اس لیے میں عرض کر رہا. وہ یہ تھا کہ روزہ جو ہے وہ عشاء کے بعد نماز عشاء کو افطار کرنا مستحب ہے, یہ کہاں ہے؟ تو وہ میں عرض کرتا ہوں توضیح المسائل اگر آپ کے گھروں کے اندر موجود ہے, یہ میرے پاس میں لے کر آیا اسی لیے تاکہ بتا دوں. توضیح المسائل کھولیے گا اور روزے کے مسائل نکال کے مسئلہ نمبر 1759 1759 اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے. ہاں لیکن جو توجہ میں مجھے دلائی گئی وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا دل ہی نہیں لگ رہا ہے, اس کا دل ہی جو ہے وہ افطاری میں اٹکا ہوا ہے, اس کے دل ہی جو بریانی کے دیگ میں لگا ہوا ہے کہ ارے آپ جلدی نماز ختم ہو بریانی کھاؤ, جلدی نماز ختم ہو, کس طرح سے بس جلدی نماز پڑھو بس کھا لوں, تو اس کے لیے پھر بتایا جائے گا مسئلہ. اس کے لیے بہتر ہے کہ بھیا تم کھا ہی لو, پہلے اپنا پیٹ بھر لو, اس کے بعد ہی نماز پڑھنا. اور یہی توضیح المسائل میں لکھا ہوا بھی ہے. مسئلہ نمبر 1759 توضیح المسائل آغا سیستانی توضیح المسائل, اس میں لکھا ہوا ہے کہ روزے دار کے لیے مستحب ہے کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے. میں نے عرض کیا کہ مستحب روزہ افطار کرنا نماز عشاء کے بعد, اس لیے کہ ہمارے مغربین ہم ملا کے پڑھتے ہیں. تو یہی توضیح مسائل لکھا ہوا. لیکن وہی بات جو لوگوں نے مجھے میسج کیا اور فون کیا, لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اس کا انتظار کر رہا ہو یا اسے اتنی بھوک لگی ہو کہ حضور قلب کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکتا ہو, یعنی بیچارے کا دل نہیں لگ رہا نماز پڑھنے میں, دل لگ رہا ہے افطاری کے اندر, یا کوئی انتظار کر رہا ہے
کہ بھائی نماز ختم کر لو تو ہم تمہارے ساتھ افطاری کریں. اگر کوئی منتظر ہے، مستحب کیا ہے؟ عشاء کے بعد افطار کریں. لیکن اگر کوئی انتظار کر رہا ہے یا حضور ہے، کل خضوع و خشوع ختم ہو رہا ہے، بھوکا انسان اٹکی ہوئی ہے نیت دیکھ کے اندر بریانی کی، اب کیا اسے کیا کرنا، تو بہتر ہے کہ پہلے روزہ افطار کریں. بھیا پہلے پیٹ بھر لو اپنا، لیکن جہاں تک ممکن ہو نماز فضیلت کے وقت میں ادا کریں. دیکھیے ساری بات آگے، لیکن اگلا جملہ پھر آگا فرماتے ہیں کہ لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز فضیلت کے وقت میں ادا کرے. اب فضیلت کا وقت جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ 15 گھنٹے کا بھوکا انسان جب افطاری پہ ٹوٹ پڑا تو فضیلت کا وقت تو نکل ہی جائے گا. اب کم سے کم وہ ایسا ہے نہیں کہ دو پکوڑے کھا کے آدمی نماز شروع کر دے گا، پھر تو باقاعدہ افطار کرے گا. تو اب دونوں طرح کی بات آ گئی. مستحب ہے عشاء کے بعد، لیکن میں اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے نماز پڑھنے میں، بھوک زیادہ لگ رہی ہے، تو میں نے عرض کہنا کہ ثواب کیوں بڑھ جاتا ہے؟ ثواب اسی لیے بڑھ جاتا ہے کہ وہ صبر، 10 منٹ کون صبر کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا. جو کرے گا ثواب میں اضافہ، نہیں کرے گا تو کھا لیجیے. ادھر اذان ہوئی، مؤذن نے اللہ اکبر کہا مغرب کی، اور آپ کا روزہ کمپلیٹ ہو گیا، آپ افطار کر سکتے ہیں، آپ کو پرمیشن ہے. لیکن بہتر کیا ہے؟ مستحب ہے کہ پہلے نماز اور اس کے بعد روزہ. پہلے نماز ادا کرے مغرب کی، عشاء کی، اس کے بعد روزے کو افطار کریں. اور اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا، بھوک زیادہ ہے، کوئی انتظار کر رہا ہے، تو آپ پہلے کھا لیجیے، کوئی فرق نہیں. مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے ایسا. ابھی کل پرسوں ہم ایک جگہ گئے تھے، وہاں پر ہم نے ایسا کیا کہ پہلے مغرب کی نماز پڑھی، پھر نافلہ پڑھی، پھر عشاء کی پڑھی، تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد اطمینان سے روزہ افطار کیا گیا. تو کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ 10 منٹ 15 منٹ میں آدمی جو ہے وہ گھبرا جائے گا. یہ لوگ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے نہیں ہیں، آفت وہ زیادہ مچاتے ہیں. میں اذان بہت لمبی کرتی تم نے آج، میں یہ کرتے تم نے آج. جو روزہ دار ہوتا ہے وہ سوچتا ہے 15 گھنٹے ہم رکھے اللہ کے لیے، 10 منٹ اور صحیح ہے کیا. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے، مسئلہ نمبر 1759 توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے، تو میں نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا. دوسرا جو آج مسلسل صبح سے میسیجز آئے، اور وہ یہ آیا کہ صاحب وہ اگر ہم شب قدر کا غسل کریں تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں اس سے؟ بہت لوگوں نے سوال کیا یہ. تو بھائی یہ بالکل پڑھ سکتے ہیں آپ، بلکہ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ شب قدر میں آپ شب قدر کا جو غسل کریں اسی سے نماز مغرب پڑھیں. آپ مفاد جنان میں دیکھیں، علامہ مجلسی فرماتے ہیں بہتر یہی، مستحب یہی ہے کہ اسی غسل کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. لیکن بہت سے ایسے غسل ہیں واجب غسل کے لیے بالکل کنفرم ہے کہ جو 6-7 واجب غسل ہیں ان کے بعد تو وضو کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے غسل کیا، غسل باقی ہے آپ کا، تو آپ اس سے نماز پڑھ سکتے. لیکن مستحب غسل بھی ہے جن کی تعداد تقریباً 27 غسل، جن کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ کو وضو نہیں کرنا پڑے گا. آپ توضیح مسائل نکالیے گا، مسئلہ نمبر ہے 653 اس میں لکھا ان مستحب غسلوں کے ساتھ جن کا ذکر مسئلہ نمبر 651 میں کیا گیا ہے. انسان ایسے کام مثلا نماز انجام دے سکتا ہے جن کے لیے وضو لازم ہے، یعنی وضو کرنا ضروری نہیں ہے. مسئلہ نمبر 651 میں 651 کے اندر جو غسل بیان کیے گئے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے غسل جمعہ. یعنی جمعے کے دن اگر آپ نے غسل جمعہ کیا ہے تو آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے اس غسل کے ذریعے نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ مستحب نماز ہو چاہے وہ واجب نماز ہو. اس کے بعد آ جائے ماہ مبارکہ رمضان کی پہلی 17 19 21 23 اور 24 ماہ رمضان کی، اس میں پہلی نکل چکی، 17 نکل چکی، 19. یعنی آج کی شب میں اگر کسی نے غسل کیا، غسل شب قدر کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً اللہ، تو اس غسل کے ساتھ نماز مغرب و عشاء پڑھی جا سکتی ہے، بالکل کوئی ضرورت نہیں وضو کرنے کی. علامہ مجلسی کے اکارڈنگ مستحب یہی ہے کہ اسی غسل سے آپ نماز پڑھیں. 21 کی شب آئے گی، 20 کے دن پھر آپ غسل کریں گے انشاءاللہ، غسل کے بعد آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر 23 کی آئے گی جو آخری شب قدر ہوگی، جسے ہم بڑی شب قدر کہتے ہیں، اس میں جب آپ غسل فرمائیں گے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ عید الفطر، عید و قربان، باقی فہرست آپ دیکھ ڈالیے گا. عید الفطر، عید و قربان، یعنی عید الفطر جب آئے گی، عید الفطر پر آپ غسل کرتے ہیں اور عید الفطر کے بعد غسل کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سے نماز عید پڑھ سکتے ہیں. تو غسل جمعہ ہو یا شب قدر کا غسل ہو یا عید کے دن کا غسل ہو، اگر اس غسل کے بعد اگرچہ یہ غسل مستحب ہے لیکن اس مستحب غسل کے ذریعے
آپ جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، واجب ہو یا مستحب، کوئی سی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو روزوں کا مسئلہ میں نے بتا دیا، 1759 مسئلہ تقریباً، اور یہ 653 تو مسائل میں دیکھ آئے گا۔ پھر انشاءاللہ کل آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور مولا ابن تقیان کی زندگی کے کچھ واقعات لے کر اور کچھ ظاہر خلافت کے بارے میں بیان کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ نے اعمال انجام دے لیے ہیں، نہیں دیے تو اعمال انجام دیجیے گا شب قدر کے، اور خصوصاً دعاؤں میں یاد رکھیے گا تمام مومنوں و مومنات کو، بلکہ سارے لوگوں کو خصوصاً دعا کیجیے گا کہ کورونا وائرس جیسی وبا کہ جس سے پوری دنیا دو چار ہے اور جوجھ رہی ہے، پروردگار اس وبا کو سے سب کو نجات دے، اور جو اس مہلک بیماری میں اللہ سب کو شفا دے، اور ہمیں بھی حقیر کو بھی اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔